بحری راستوں کے ذریعے بہت سے فتوحات ہوئے. آپ نے بحری راستوں کے ذریعے سے فتوحات کو گویا کہ جاری کیا. 26 ہجری میں مسجد حرام یعنی کعبہ معظمہ کی توسیع فرمائی. 29 ہجری میں مسجد مدینہ منورہ کی توسیع کی اور اسے حجر اسود سے منقوش کیا. آج دیکھیں آپ ابھی بھی جاتے ہیں تو عثمان غنی کے دور کے نظائر ملتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جائے مدفن کی طرف کا علاج دیکھ لیجئے, منبر اقدس دیکھ لیجئے, یہ سارا کا سارا منقش پتھروں سے جو نئی تعمیر سے ہٹ کر ہے عثمان غنی کی دور کی یاد دلاتا ہے, اور اس بات کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ حاکم وقت کا کام فقط ٹیکس وصول کرنا نہیں ہوتا, مسجدوں کو بنانا بھی ہوتا ہے, اس کی توسیع کرنا بھی ہوتا ہے. اوقاف کے تحت مسجدیں آ جائیں اور ہم جو ہے سب کچھ سمیٹ لیں. اس کے مقابلے میں مسجدوں کو بنانا اور جو مسجدیں بناتے ہیں ان کا ساتھ دینا, نہ کہ اس کو ان کے لیے مسائل اکٹھے کرنا. تو یہ بھی اگر عثمان غنی کے دور کی سیرت پڑھ لیں گے, ان کی خلافت کو پڑھ لیں گے, تو انشاءاللہ آج کل کے حاکموں کو بھی یہ درس ملے گا کہ حاکم جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجدوں کے حوالے سے بھی خدمات سر انجام دے. پتھر ستون کے منقش پتھروں سے اس کو تعمیر کیا, پتھر کے ستون قائم کیے, سال کی چھت 160 گز کی لمبائی اور 150 گز کی چوڑائی, 12 سال امور سلطنت آپ نے انجام دیے اور 35 ہجری میں آپ نے شہادت پائی. جب باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا, اس وقت آپ کو ان سے مقابلے کے لیے کہا گیا, آپ نے کہا کہ نہیں, میں مسلمانوں میں قتل و غارت گری خون ریزی نہیں ہونے دوں گا. آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ مدینہ چھوڑ دیں, آپ مکہ چلے جائیں, کسی اور شہر میں چلے جائیں. فرمایا کہ نہیں, میں شہر نبی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں, نبی کا شہر کیسے چھوڑ, میں یہ نہیں کر سکتا, مجھے نبی کا شہر چھوڑنے کی تاب نہیں ہے, میرے سے نہیں ہو سکے گا. جس روز آپ نے حضور اقدسی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی, اس دن سے آپ کی شہادت کے وقت تک آپ نے وہ ہاتھ کبھی بھی طہارت کے لیے استعمال نہیں کیا. روزانہ نہیں بلکہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے, اور جس جمعے کو نماز جمعہ سے پہلے غلام دستیاب نہ ہوتا, نماز کے بعد آزاد کیا کرتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ لکڑیوں کی ضرورت پڑی, لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر آ رہے تھے. کسی نے کہا کہ حضور آپ کے ساتھ آپ کے خادمین غلام موجود ہیں, ان کو دینا, وہ اٹھائیں گے, آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا چاہتا تو اٹھوا سکتا تھا, لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا نفس میں اپنے نفس کو آزمانا چاہتا ہوں, کہیں یہ عاجز تو نہیں ہوتا کہ غلام کی موجودگی میں گٹھا اٹھانا لکڑیوں کا اس کے لیے بوجھ بن جائے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خود اٹھاؤں. یہ تھے مسلمانوں کے حاکم. جب آپ کی شہادت کا وقت آ گیا نا, عین وقت تھا آپ کی شہادت کا, عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا, محاصرہ کر لیا, گھر میں پانی کی ایک بوند نہیں جانے دی جا رہی تھی, پانی کی ایک بوند. عثمان غنی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے. کہتے ہیں جب میں ملاقات کے لیے گیا ہوں, اس روز آپ نے روزہ رکھ لیا. مجھے دیکھ کر فرمایا کہ عبداللہ میں نے آج رات مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا وہ جو روشن دان ہے نا, وہاں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان, ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کیا ہے نا, جس کی خبر گیری کے لیے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئیں, اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی, کتنی اعلیٰ ہوگی, غور کریں نا. میں نے کہا کہ حضور واقعی
اور میں فوراً ہی پانی کا ایک ڈول لٹکا دیا گیا میرے سامنے جو پانی سے بھرا ہوا تھا. میں اٹھا, پانی سے سیراب ہوا. فرماتے ہیں کہ اب تک اس پانی کی ٹھنڈک میرے سینے میں موجود ہے, اب تک وہ پانی میرے سینے کو ٹھنڈا کر رہا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے کے لیے میں بھیج دوں جو بلوائی تمہارے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور تمہارے خلاف محاذ قائم کیا ہوا ہے انہوں نے, تو اگر تم کہو تو میں مقابلے کے لیے بھیج دوں, اور اگر تم چاہو تو آ کر میرے ساتھ افطار کر لینا. دونوں باتوں میں سے جو چاہو منتخب کرو. اندازہ کیجئے کہ نبی نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی ہے وہ کیسے تربیت یافتہ لوگ تھے. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کتنا تھا کہ دونوں آپشنز دیے جا رہے ہیں, یہ یا یہ, جو سلیکٹ کرنا ہو دونوں آپشنز تمہارے سامنے ہیں. عثمان, ان بلوائیوں نے تمہارے گھر کا محاصرہ کیا ہے, تم پر پانی بند کیا ہے, چاہو تو ان کے مقابلے کے لیے بھیج دوں, اور اگر چاہو تو افطار میرے ساتھ کرنا. عثمان غنی نے فرمایا حضور میں آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں. افطار سے پہلے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. امام جلال الدین سیوطی پھر آ گئے, الحاوی للفتاوی للسیوطی. ہم نے کہا امام سیوطی کے دامن کو پکڑے بغیر تمہیں دین سمجھ میں آئے گا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو شافعی تھے, تم حنفی ہو, تم ان کے نام کے نغمے کیسے پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا حنفی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, مالکی ہو, کوئی بھی ہو, سارے کے سارے سنی ہیں. ہم جو ان کے نام کی مالا جپتے ہیں اس لیے جپتے ہیں کہ سارے کے سارے سنی ہیں بس. ہم مقلد امام اعظم کے ہیں لیکن مانتے سب کو ہیں. کیا فرمایا امام سیوطی نے؟ الحاوی للفتاوی. کتابوں کے نام بھی تو یاد ہونے چاہیے نا. فرماتے ہیں کہ علامہ ابن باتیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس سن کے؟ 655 ہجری. 655 ہجری میں یہ بزرگ ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم نے یہ ڈول جو لٹکا تھا نا اور پانی مصطفیٰ کریم نے زیارت کروائی, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار والے واقعے کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ بیداری کا تھا. یہ بیداری میں ہوا ہے, یہ خواب والا واقعہ نہیں ہے. اس کو خواب کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ خواب تھا, پتہ نہیں صحیح تھا. ہمیں عالم بیداری میں ہے. ہم نے کہا سیوطی صاحب سمجھ نہیں آتے تو پھر تاریخ الخلفاء کو بھی چھوڑ دو, تفسیر جلالین کو بھی چھوڑ دو, در منصور کو بھی چھوڑ دو, الحاوی للفتاوی کو بھی چھوڑ دو. ان چاروں کو چھوڑ دو گے تو تم رہو گے کہاں پہ؟ تم کہاں ٹکو گے؟ حسنین کریمین کو کیسی عقیدت تھی, علی المرتضیٰ کو کیسی عقیدت تھی عثمان غنی سے. فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین کی ڈیوٹی لگائی عثمان غنی کے مبارک گھر کے باہر. ہمارا پہرا دینا ہے, خبردار کوئی بھی نہیں جائے اندر جو ان کو نقصان پہنچائے. ان دونوں نے پہرا دیا, اپنی اپنی تلواریں لے کر عثمان غنی کے گھر کے باہر کھڑے تھے, پہرا دے رہے تھے. قضائے الہی غالب ہوئی, عثمان غنی کی شہادت ہوئی. علی المرتضیٰ کو سخت صدمہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تدفین کا معاملہ جب ہوا نا, رات کے وقت میں تدفین ہوئی ہے, کیونکہ بلوائی اس وقت زوروں پر تھے. بلوائیوں نے بہت کام خراب کیا تھا. عثمان غنی کا جنازہ جنت البقیع میں موجود ہے, قبر تیار ہو رہی ہے. جنت البقیع وہی علاقہ ہے جو عثمان غنی نے خریدا تھا. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ دور دراز سے جب عقیدت مند آتے تھے, سواریاں باندھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, عثمان غنی جب حضور کی محفل میں موجود تھے, بات چیت چل رہی تھی, حضور نے فرمایا کہ یہ سامنے کا میدان مل جائے تو لوگوں کو آسانی ہوگی, سواریاں باندھ دیں گے. عثمان غنی کھڑے ہوئے, جا کر اس جگہ کا جو ہے وہ سودا کر کے آ گئے. اور میں عثمان کہاں گئے تھے؟
فرمایا حضور آپ نے کہا تھا نا یہ جگہ ہونی چاہیے. فرمایا ہاں میں نے کہا تھا. فرمایا اب آپ کی ہے, یہ جگہ اب آپ کی ہے, آپ کے عاشق آئیں گے یہاں پر سواریاں باندھیں گے. ہم نے کہا آپ کے عاشق آئیں گے یہاں تدفین فرمائیں گے. اور جن کو یہاں تدفین مل گئی, سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ عثمان غنی کی تدفین کے مراحل تھے, قبر تیار ہو رہی تھی, اچانک کچھ لوگوں کا ہجوم اچانک آ گیا. وہ چند لوگ جو تدفین کے لیے آئے تھے, کیونکہ معاملہ تو بڑا کرٹیکل تھا اس وقت کا, صورتحال بڑی پیچیدہ تھی عثمان غنی کی شہادت کے وقت میں. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہ ڈر گئے, خوفزدہ ہوئے. تو سب نے کہا کہ ڈریے مت, ہم بھی ان کی تدفین میں شریک ہوئے ہیں, شرکت کے لیے آئے, ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے, آپ ہمیں کچھ اور نہ سمجھیں, ہم ان کی تدفین کے لیے شرکت کرنے کے لیے آئے. یہ آواز سن کر ان کو خوف کم ہوا, تدفین ہو گئی, سب چلے گئے. تو وہ لوگ جو اس تدفین کے لیے اہتمام کر رہے تھے, سب نے قسم اٹھا کر کہا ہو نہ ہو یہ فرشتے تھے, یہ فرشتے تھے جو عثمان غنی کی تدفین کے لیے آئے تھے. ہم نے کہا کہ جن کی تدفین کے لیے فرشتے آئے ان کا مقام مرتبہ, جس کو حضور فرمائیں کہ اے عثمان مقابلے کے لیے بھیجوں یا تم نے افطار میرے ساتھ کرنی ہے. ہم نے کہا مقام و مرتبہ. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.